کہ شاید جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ نہیں بنا سکتا اپنی مرضی سے، اسے اقتدار میں رہنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ استعفیٰ دے کر گھر چلا جائے۔ اور جہاں جج محفوظ نہ ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا، وہاں کون سرمایہ کار آئے گا؟ اس پر بھی بات کرنی ہے، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ آج حقیقی آزادی سے قیدی نمبر 804 تک کے سفر کرنے والے عمران خان کی پہلی عید ہے جیل میں۔ 250 دن ہو گئے عمران خان کو قید میں، آج ان کی پہلی عید ہے۔ لیکن چونکہ عید ہے، خوشیوں کا دن ہے، دل نہیں کر رہا تھا، یقین کیجئے دل نہیں کر رہا تھا یہ پولیٹیکل بورنگ لایانی بے معنی اور بے مقصد گفتگو کرنے کا، کیونکہ آج عید ہے، آج خوشیوں کا دن ہے۔ لیکن کیا کروں، 2-3 موضوع ایسے تھے کہ جن پر بات کرنا ضروری تھی، میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ان سب موضوعات پر، ان سب باتوں سے پہلے آپ سب کو دل سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے پیاروں کو، آپ کے دوستوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کو عزت، سکون اور خوشیوں کے ساتھ رکھے۔ عزت، سکون اور خوشیاں، عزت کے بغیر سکون اور خوشیاں بھی کچھ نہیں ہوتی۔ عزت کے بغیر اقتدار، اختیار بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ لیجئے ہمارے حکمرانوں کو، سب کچھ ہے، ساکھ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تو کیا حال ہو رہا ہے؟ اللہ آپ کو عزت کے ساتھ دولت دے، عزت کے ساتھ خوشیاں دے، عزت کے ساتھ رزق دے۔ اور ان ساروں کو بھی عید مبارک جو کسی دکھ، تکلیف، سانے یا حادثے کی وجہ سے یہ عید ویسی نہیں منا پا رہے جیسی پچھلی عیدیں انہوں نے منائی ہیں۔ کوئی دکھ، کوئی حادثہ، کوئی سانیہ ہو گیا ہو، کوئی پیارا آپ کے ساتھ نہ ہو اس عید پر، دلی ہمدردی آپ سے، دلی دعائیں آپ کے لیے، بوجھل دل کے ساتھ آپ کو بھی عید مبارک۔ اور ان کو بھی عید مبارک جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے عید کی حقیقی خوشیاں نہیں دیکھ پا رہے، حقیقی طور پر عید نہیں منا پا رہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، میں بہت غریب بیک گراؤنڈ سے ہوں، مجھے غربت کا پتہ ہے، محرومیوں کا پتہ ہے، اپنے پیاروں کے جانے کا پتہ ہے۔ میری والدہ اس وقت چلی گئیں جب ابھی میں اسکول گوئنگ نہیں تھا۔ سارے 54 ملک جو مسلم ملک ہیں، مسلم کہلانے والے ملک، خود ساختہ مسلم ملک بنے ہوئے، اگر اصلی ہوتے تو شام کا یہ حال نہ ہوتا، لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا، عراق کا یہ حال نہ ہوتا، مقبوضہ کشمیر کا یہ حال نہ ہوتا، فلسطین کا یہ حال نہ ہوتا، سربیا تقسیم نہ ہوتا، بوسنیا کا یہ وہ حال نہ ہوتا، سربیا اور بوسنیا ہرزیگووینا، یہ سارا نہ ہوتا۔ اگر یہ اصلی مسلمان ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ عمل کر رہے ہوتے کہ مومن جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تو کہیں مسلم ملک میں جتنے وسائل ان کے پاس ہیں، ان مسلمانوں کے پاس جو کچھ ان کے پاس ہے، اگر یہ ہم اصلی مسلمان ہوتے تو کوئی بھوکا نہ رہتا، کوئی کسی پر مہنگائی نہ اثر انداز ہوتی، اور کوئی دکھی نہ ہوتا۔ کیا کریں، لیکن یہی دنیا ہے، اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کو مچھر کے پر سے بھی تشبیہ دی ہے۔ اصل دنیا یہ نہیں ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، لیکن اس امتحان گاہ میں رہنا ہے۔ تو فلسطینیوں جن کی نسل کشی ہو رہی ہے پچھلے 8 مہینوں سے، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، کسی کی ماں نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کی بہن نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کے بچے ہیں تو ماں باپ نہیں، کسی کے ماں باپ، اگر ماں باپ سلامت ہے تو بچے سلامت نہیں۔ ان سارے کھلے آسمان تلے پڑے بے یار و مددگار 54 مسلمان ملکوں اور 1.5 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان کو بھی عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، اللہ ہی ہے کر سکتا ہے۔ ہم سارے تو اصل میں ہم مرے ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اصل میں ہمارے ملک قبرستان ہے، ان کے قبرستان بھی جگمگا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا اس عید پر۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔
اور آپ جس دکھ میں، اگر کسی دکھ میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی سانے سے گزرے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوں، کوشش کریں. یہ دارالعمل ہے دنیا. کوشش، اللہ نے کہا کہ جس نے جو چاہا اسے وہ مل گیا. کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں. آپ سب کے لیے میری دعائیں اور محبتیں. واپس آتے ہیں اور اس اپنی پاکستان کی لایانی اور بے معنی سیاست پر. آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، فارم 47 پر بنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنی بھتیجی مریم نواز کے ہمراہ 31 وفد اراکین کو لے کر عمرے پر گئے ہوئے تھے. اور 4 قوم بھکاری ہے، ملک بھکاری ہے. اپنے دفتر کے ملازمین کو 4 تنخواہوں کا بونس دے کر، افسروں کو، اپنے دفتر کے افسروں کو 4 تنخواہوں کا بونس دے کر وہ عمرے پر تشریف لے گئے ہوئے تھے. اور وہاں ایک تصویری نمائش بھی ہونی تھی. جو کچھ وہاں تجارتی معاہدہ ہوا ہے وہ ان کا کوئی کردار نہیں اس حکومت کا. وہ پہلے سے فوجی قیادت کر چکی تھی، انہوں نے صرف تصویریں کھنچوانی تھی. اصل چیز عمرہ تھی اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھلنا تھا اور انہوں نے اندر جانا تھا. اور بس یہ اس چکر میں یہ اپنے سارے اہل و عیال کے ساتھ 31 لوگ گئے ہوئے تھے، جس میں وہ جن کے بچوں کی فیسیں معاف ہوئی ہیں گورنر بریگ الرحمان نے کی ہیں، اور جس کے لیے آسٹریلوی پرنسپل ملک استعفیٰ دے کر اپنے ملک جا چکا ہے، ایچیسن کالج. وہ آج چیمہ بھی اس وفد میں شامل تھے. چلو ایک مستحق غریب آدمی کو تو عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی. تو یہ وفد انہوں نے ڈرامہ کیا. یہ جو ہمارا جعلی شاہی خاندان ہے، یہ ڈرامے ایسے ہی کرتے ہیں. کفایت شعری کے ڈرامے، ایلیٹ طبقے کے خلاف اعلان جنگ کے ڈرامے، زرداری صاحب کے پیٹ چیرنے کے ڈرامے، چوکوں پہ لٹکانے کے ڈرامے، اور سڑکوں پر گھسیٹنے کے ڈرامے، اور پھر جپھے ڈالنے کے ڈرامے. کبھی رائے ونڈ میں زرداری صاحب کو 52 ڈشز کھلانے کے ڈرامے. کبھی کہا کہ زرداری ہمیں سوئس پیسہ بلا رہا ہے، تم تو سیکیورٹی رسک ہو. اور زرداری صاحب ان کو را کا ایجنٹ، اور بلال بھٹو ان کو مودی کا یار، اور زرداری صاحب ان کو گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان. ڈرامے، ملک، قوم اور جمہوریت کی آڑ میں ڈرامے. لڑنا ڈرامہ، بچھڑنا ڈرامہ، ملنا ڈرامہ. یہ ڈرامے چل رہے ہیں. ہماری فلم انڈسٹری اور ڈرامے تو بیٹھ گئے ہیں، یہ چلی جا رہے ہیں مسلسل. اور ایک جیسی اداکاری، وہی اداکاری گھسی پٹی، کوئی نیا پن نہیں، کیونکہ اوپر والے پورشن خالی ہیں. یہ وقت گیا ہوا تھا شاہی خاندان اور شاہی وفد گیا ہوا تھا، تو واپسی پہ انہوں نے ایک ڈرامہ سوچا کہ کیوں نہ کمرشل فلائٹ، عام فلائٹ کے ذریعے آیا جائے، تاکہ تاثر دیا جائے کہ ہمیں بڑا احساس ہے اس ملک اور اس قوم کا. پہلے تو ایک پی آئی اے کا جہاز، جو پہلے انہی حرکتوں کی وجہ سے پی آئی اے جس نے اس دنیا کی کئی ایئر لائنز خود بنائیں، جس پر سفر کرنا شاہی خاندان، برطانیہ کے اصلی شاہی خاندان فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے پی آئی اے پہ سفر کیا، جو اب نجکاری کے لیے تیار ہے. اور جس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس کے پاس 12-14 رہ گئے ہیں اڑنے والے جہاز، باقی تو اللہ توکل ہی ہے. تو اس پی آئی اے سے انہوں نے واپس آنا تھا. پہلے تو 2 گھنٹہ سارے مسافر طیارے میں بیٹھ گئے وہاں، اور جدہ پہ انتظار ہوتا رہا کہ شاہی خاندان کب آتا ہے، شاہی وفد کب آتا ہے. خیر وہ آ گئے. پرواز آ رہی تھی جدہ سے اسلام آباد، تو روٹ تبدیل ہوا کیونکہ شاہی خاندان نے لاہور اترنا تھا، شاہی وفد نے بھی لاہور کئی نوٹ اترنا. تو پہلے جدہ سے لاہور گئے، وہاں شاہی خاندان اترا، جعلی شاہی خاندان اور جعلی شاہی وفد اترا. وہاں سے پھر 2 گھنٹے مزید مسافر ذلیل ہوئے، اور پھر وہاں سے اسلام آباد فلائٹ آئی. کیا فائدہ ایسے جعلی ڈراموں کا، ان ٹنکیوں کا. اور وہ ذلیل ہوتے رہے مسافر، یہ ڈرامے چلتے رہے. خیر وہاں سے واپس آئے اور یہ اترے گھر، کہیں پہنچے. اس طرح کے یہ ڈرامے کہیں کرتے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پورا چارٹر طیارہ بک کروا لیتے ہیں. نواز شریف صاحب ہارٹ سرجری سے ایک مرتبہ واپس آ رہے تھے، جب دوسری مرتبہ غالباً وزیر اعظم بنے تھے یا تیسری مرتبہ. تو یہ واپس آ رہے تھے، تو پی آئی اے کی ایک فلائٹ وہاں کھڑی رہی ان کے انتظار میں کئی دن کہ نواز شریف صاحب صحت یاب ہونے کی بیٹھ گئے. پھر سیٹیں بدلوائی گئی، اندر کمفرٹیبل ماحول کیا گیا، اندر ساری سیٹیں وہ رینوویشن جہاز کے اندر ہوئی، پھر اس میں بیٹھے اور پھر پہنچے لاہور. اور آپ نے ابھی جو واپسی ہوئی ہے لندن سے، آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح طیارہ آ رہا تھا، تو کس طرح ہمارا میڈیا
चंपू चुमार बन के दिखा रहा था कि पुश्त मुबारक तैयारे की नज़र आ गई, जहाज़ मुबारक नज़र आ गया, तैयारा पाकिस्तानी फ़ज़ा में आ गया, अब नवाज शरीफ का तैयारे का दरवाज़ा खुलने लगा, अब वो उतरने लगे। किस तरह हमारी हुकूमतों ने, हमारे अदालतों ने, हमारे निज़ाम इंसाफ ने सरेंडर किया, सलूट पुलिस और इंतज़ामिया ने ठोके। आ रहा था वो बंदा जो जाली मेडिकल रिपोर्टों पे लंदन गया था, वहाँ एक दिन भी इलाज नहीं करवाया, और वहाँ मफरूर और मुजरम था। मुजरम लंदन गया और मफरूर और मुजरम वापस आया, तो किस तरह हम सलूट ठोक रहे थे। तो और फिर वहाँ से बताना ये था कि जब यूं ही लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ उतरे थे तो वहीं से हेलीकॉप्टर में बैठ के खैर से गए थे शाही किला। और अभी मरीम नवाज वज़ीर आला बनी हैं, जो इमरान खान के हेलीकॉप्टर बनी गाला से दफ्तर आने पे तनकीद करती थी, वो भी एक बार जाती उम्रा से दफ्तर हेलीकॉप्टर पे आ चुकी हैं। और शहबाज शरीफ का कभी देखिएगा, गूगल कीजिएगा, शहबाज शरीफ ने जो अपने भाई नवाज शरीफ वज़ीर आज़म जब थे, उनका जो तैयारा और अपना हेलीकॉप्टर जिस तरह उड़ाया, रेड़ा टांगे रेड़ा बना दिया, इतना उड़ाया। और शहबाज शरीफ साहब एक दिन कहते थे लानत उस पर जो नया हेलीकॉप्टर खरीदे, मैं मोटरसाइकिल पर बैठ जाऊंगा, वाय और हेलीकॉप्टर नया खरीद लिया। तो ये ऐसे ही हैं, इनके कुत्तों की खुराकें हम देते हैं, इनकी सिक्योरिटी के खर्चे हम देते हैं, इनके बार के खर्चे हम देते हैं, इनके खाबे सारे हमें भुगतने पड़ते हैं। और हम इसीलिए तो हम धोती और बुनैन में रह गए हैं, और इनके साथ साथ नस्लें और 5वें बर आज़मों में जदादें और साथ साथ नस्लें संवर गई हैं। तो खैर ये ड्रामा किया, और उस ड्रामे का एंड रिजल्ट ये निकला कि इधर बेचारे वो मुसाफिर जलील, खैर वो 200-250 मुसाफिर होंगे, 25 करोड़ जलील हो रही है इस जाली शाही ख़ानदानों और जाली शाही लोगों की वजह से। आइए जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो नई सियासी जमात बना रहे हैं, उनका कहना है कि वो शहबाज शरीफ जो अपनी काबीना नहीं बना सकता, किसी वज़ीर को ना लगा सकता, इतना बेबस है, ना वज़ीर हटा सकता है, इससे बेहतर है इस्तीफ़ा दे के घर चले जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, या आप भोले हो गए हैं, या आपको मुस्लिम लीग और हाउस ऑफ शरीफ का पता नहीं है। जरदारी साहब हमारे सुप्रीम कमांडर बने बैठे हैं वाने सदर में, इनके बारे में 2019 में पिम्स अस्पताल के तर्जमान ने कहा था कि हमने इनकी MRI करवाई है और CT स्कैन करवाया, इनका दिमाग छोटा हो गया, और 18 बीमारियां हैं जरदारी साहब को, सदर बन गए। छोड़ते हैं भला ये प्रोटोकॉल और ये चंपू चुमार का कौम, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, नारे और हटो बच्चों के लिए लातादाद वाफर मिकदार में गुलामों के गुलाम, नौकरों के चाकर, चाकरों के नौकर। और शायद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि ये सरमायाकारी के लिए तड़प रही है पूरी दुनिया, पाकिस्तान की पूरे ये जो हुकूमतें हैं। जिस मुल्क में जज महफूज नहीं, वहाँ सरमायाकार खेत मिट्टी लेने आएगा, बात तो ठीक है। और शायद खाकान अब्बासी साहब गालबन ये नहीं भूल गए हैं गालबन ये 23, वैसे शायद खाकान अब्बासी साहब तोशा खाना से 23 करोड़ के तोहफे ले गए थे, और इनके बच्चों ने मोबाइल भी ले गए थे, और घड़ियां भी पता नहीं कोई 9 के करीब घड़ियां भी ले गए हैं, और एक गैर मुल्की चेन भी सुना है मुबैना तौर पर इनके बच्चे लेके आए हैं, कॉफ़ी वाली, ये भी खाते पीते, और एक इनकी निजी एयरलाइन भी में भी शेयर्स थे इनके। तो शायद खाकान अब्बासी साहब, कैसी बातें आप कर रहे हैं कि सरमायाकारी आएगी। भाई हमारे इसहाक डार साहब के बच्चों की सरमायाकारी यहाँ नहीं है, नवाज शरीफ साहब के बच्चों की सरमायाकारी यहाँ नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के बच्चे कारोबार उनके ज़्यादा बाहर हैं। बाकी जो ताजर हैं हमारे, जो ब्यूरोक्रेट हैं हमारे, जो बड़े हैं हमारे, जो सनतकार हैं, वो सारे बाहर हैं, उनकी औलादें बाहर हैं, उनकी जायदादें बाहर हैं। तो बाहर का पागल आदमी है कोई सरमायाकारी यहाँ लाएगा। खैर शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक बात की थी, बात में दम था, इसलिए मैंने आप तक पहुंचा दी। और आखिर पर आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक कहते हुए बताता चलूं, इमरान खान से की आज पहली ईद है अडयाला जेल में। 249 दिन उनको हो गए हैं अटक जेल और अब अडयाला जेल में। और हकीकी आज़ादी का सफ़र जो शुरू किया था, उसके बाद आज 249 दिन जेल में हो गए। डटे हुए हैं, मुस्तकिल मिजाज आदमी है, निडर आदमी है, आप उन पर 100 तनकीद करें, लेकिन हर बार उसने अपने मुखालफों को गलत साबित किया।
اور کھڑا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے. عمران خان کو بھی عید مبارک. اور باقی 116 جیلوں میں, جو پاکستان کی 116 جیلوں میں قید ہیں, جن کے کوئی نام نہیں اور جن کا کوئی مقام نہیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں اور جن کو کھانسی کا شربت اور سر درد کی گولی نہیں ملتی اور جن کو وہ کھانے پڑتے ہیں جو مہذب ملکوں میں, جمہوری ملکوں میں جانور نہیں کھاتے,